بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے واقعات کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ درود پاک کا ایک ایسا سچا واقعہ جس نے فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ یہ واقعہ ضرور سنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک ماری اور فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرانے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے سے، جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ امام ابن حجر مکی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کا شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ کے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔
امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئیں۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت اور عشق رسالت ماتاب میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، بوصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستہ مبارک امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پھیرا، جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ بس امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال مسرت اور خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی، اسی وجہ سے آپ کا نام قصیدہ بردہ شریف پڑ گیا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ ابو الرجاء ملے اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، جب اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے تو میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ قارئین کرام، میرے موضوع کا مقصد واضح ہے۔ آج کل کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے سے موقوف ہے۔ چلو آج سے ہی ہم عہد کر لیں گے، چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی درود و سلام کی برکات کے حوالے سے ہے، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو درود پاک سے مزید رغبت آپ کی پیدا ہوگی اور یقین مزید بڑھے گا۔ ہمارا یقین ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے۔ محترم ناظرین، ایک نیک بزرگ اپنا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں 5 یا 6 سال کا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم ہندوستان کے صوبہ بہار میں رہتے تھے۔ وہاں والدہ کی وفات کے بعد والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور ہماری سوتیلی ماں ہم بہن بھائیوں پر بہت ظلم کرتی تھی۔ گھر کا سارا کام بھی ہم سے کرواتی تھی، کھانے پینے پر بھی پابندی تھی، جو بچا کچا تھا بس ہمیں دے دیا کرتی تھی اور ہم وہ کھاتے۔ اور جب ہمارے سوتیلے بہن بھائی ہوئے تو یہ ظلم اور بڑھ گیا۔ کہتے ہیں کہ ہماری سوتیلی ماں پیشاب کے کپڑے تک ہم سے دھلواتی اور خود چارپائی پر بیٹھی رہتی، گندے کپڑے بھی ہم سے دھلواتی۔ ہمارے والد صاحب نے بھی ہم پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وہ ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے تھے اور سوتیلی ماں جب اپنے گھر جاتی تو ابا ہمیں پیار بھی کرتے، جیب خرچ بھی دیتے، ہمارا خیال بھی رکھتے۔ تو وہ دن ہمارے لیے عید کے دن ہوتے جب والد صاحب ہم سے محبت سے پیش آتے اور ہم سب بہن بھائی دعا کرتے کہ ہماری امی وہیں رہیں، گھر واپس نہ آئیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے کر کے ہمارے حالات اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ ایک دن ہماری امی نے میری چھوٹی بہن کو کسی بات پر بہت مارا۔ میں نے ابو سے شکایت کی تو ہماری والدہ نے ابو کے گھر سے جاتے ہی ہم سے یوں بدلہ لیا کہ ہم سب بہن بھائیوں کو خوب مارا۔ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے اتنا دل برداشتہ ہوا، اتنا دکھی ہوا کہ گھر سے بھاگ گیا اور اس وقت میری عمر 9 یا 10 سال کے قریب تھی۔
گھر سے بھاگ کر ایک ریلوے اسٹیشن پر آیا، ایک ٹرین میں بیٹھ گیا، کئی گھنٹوں کا سفر کر کے ایک اسٹیشن پر اتر گیا۔ چند روپے میرے پاس تھے، بھوک لگی تھی تو ان سے کچھ کھا پی لیتا ہوں اور سارا دن آوارہ گردی کرتا رہا۔ پھر رات کو ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں آ کر سو جاتا۔ کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد میرے پیسے ختم ہو گئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ مسافر وہاں جو بچا کچا کھانا ڈال دیتے، میں چپ کر کے وہی کھا لیتا۔ ایک دن بہت بھوک لگی، سارا ریلوے اسٹیشن چھان مارا مگر کہیں سے سوکھی روٹی تک کا ٹکڑا نہ ملا۔ وہیں پلیٹ فارم پر بیٹھ کر میں نڈھال ہو کر رونے لگا۔ بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی اور آج اپنی ماں کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی کہ وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ بہن بھائی یاد آ رہے تھے، نہ جانے سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ کاش مجھے اتنی دولت مل جائے کہ میں ایک الگ مقام لے کر اپنے پاس اپنے بہن بھائیوں کو رکھ لوں اور ان کو اچھے طریقے سے پالوں اور وہ اپنے سب دکھ درد بھول جائیں اور ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں اور خوش و خرم رہیں۔ لیکن اتنی دولت میرے پاس کہاں تھی، یہاں تو سوکھی روٹی تک کا ٹکڑا نہ تھا۔ کئی دن فاقوں میں گزر گئے، سوائے پانی کے میرے اندر کوئی چیز نہیں گئی۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دو بزرگ مسافر خانے میں داخل ہوئے اور تھیلے سے کھانا نکال کر کھانے لگے۔ کہتے ہیں کہ میں سامنے بینچ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر میری بھوک مزید تیز ہو گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کھانے کی طرف دیکھنے لگا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ان سے کھانا چھین کر بھاگ جاؤں اور دور کہیں جا کر پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، لیکن ایک تو کئی دنوں کا بھوکا فاقوں سے تھا جس سے طاقت بھی میری ختم ہو گئی تھی، دوسرا یہ کہ دو آدمی تھے، میں ایک چھوٹا بچہ۔ میں بڑی بے بسی کے ساتھ ان کو کھانا کھاتے دیکھنے لگا کہ اچانک ان میں سے ایک بوڑھے بزرگ کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں تو جیسے اشارے کے انتظار میں تھا، پتہ نہیں اس وقت میرے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ میں تیزی سے اٹھا، آگے بڑھا، فوراً سے ہی جلدی سے کھانے لگا۔ مجھے اس طرح کھانا دیکھ کر وہ کہنے لگے، لگتا ہے بچہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، ہم تو بعد میں کھا لیں گے، اسے کھانے دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سارا کھانا ختم کیا تو انہوں نے مجھے پانی دیا۔ میں نے پانی پیا تو انہوں نے کہا، بیٹھو، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا شکر ادا کرو، کیونکہ رزق جس کے نام کا ہے اسی کو ملتا ہے، لیکن بیٹا جس مالک نے کھانا کھلایا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے پیار بھرے الفاظ سن کر مجھے شرمندگی اور ندامت ہوئی اور میں رونے لگا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی اور کہنے لگے، تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارے والد صاحب کہاں ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کی محبت بھری گفتگو سنی، ان کی شفقت دیکھی تو میں بہت متاثر ہوا۔ پھر میں نے ان کو اپنی پوری داستان سنائی، جسے سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ میری داستان غم سن کر آپس میں اپنی زبان میں بات کرنے لگے، جس کی مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد جو زیادہ بوڑھا شخص تھا وہ کہنے لگا، آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، آپ کو وہ شرط پوری کرنی ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں فوراً تیار ہو گیا، مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے نہ نماز آتی ہے نہ ہی درود شریف کسی نے سکھایا، والد صاحب کو بھی ہم نے کبھی دلچسپی سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور ہماری سوتیلی ماں تو سوائے گھر کے کام کروانے کے ہم سے اور کچھ نہیں کرواتی تھی۔ میری ساری باتیں سن کر وہ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر دونوں نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم پر ایک ہوٹل میں نوکری دلوا دیتے ہیں، جہاں آپ کو کھانا پینا بھی ملے گا اور رہائش بھی۔ آپ نے خوب محنت اور ایمانداری سے کام کرنا ہے، اگر آپ کی رپورٹ اچھی آئی تو مزید سوچیں گے، لیکن آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے مولوی صاحب سے نماز اور قرآن پاک سیکھنا ہے اور درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے اور لازمی سیکھنا ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ
آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا، یعنی کہ آپ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تو انہوں نے بار بار مجھ سے کہلوایا کہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے انہوں نے یہ یاد کروا دیا اور مجھے کہا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ چلو ہم آپ کو کام دلوا دیتے ہیں۔ وہ مجھے لے کر ہوٹل پہ گئے، وہاں پر انہوں نے مجھے کام دلوایا جہاں سے میں کھانا لے کر کھایا کرتا تھا۔ جب میرے پاس پیسے ہوا کرتے تھے میں نے دیکھا کہ ہوٹل کا سارا عملہ ان کا بے حد احترام کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک شخص سے بات کی جو انتظامیہ میں تھا، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے گردن ہلائی اور اس طرح میں ہوٹل پر ملازم ہو گیا۔ اپنے محسن کی ہدایت پر درود شریف کثرت سے پڑھنے لگا، نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور نماز پڑھنا بھی شروع کر دی اور تقریباً 76 سال ملازمت کرتے ہوئے گزر گئے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ ہوٹل تو میرے محسن کا ہے جنہوں نے مجھے یہاں ملازمت پر رکھوایا تھا۔ یہی نہیں بلکہ کئی جگہوں پر ان کے ہوٹل ہیں، مسافر خانے ہیں، اور سال میں 1-2 دفعہ آتے ہیں تو مجھ سے بھی ملتے ہیں اور میری جو رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی سنتے ہیں اور بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ ایک دفعہ ملنے آئے اور کہنے لگے، بیٹا مجھے آپ سے ایک کام ہے، کرو گے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا، میری ایک بھتیجی ہے جس کے ساتھ ہم نے پہلے دفعہ مل کر پلیٹ فارم پر کھانا کھایا تھا، وہ میرے چھوٹے بھائی تھے، ان کی بیٹی اب جوان ہو چکی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اب جوان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی ان کی بیٹی سے کروا دوں اگر آپ حامی بھریں تو۔ میں نے جواب دیا، آپ کی خواہش ہے تو میں حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے سادگی کے ساتھ پروکار طریقے سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح کے چند دنوں میں مجھے اپنے بہن بھائی بہت یاد آئے اور میں نے اسی دن عہد کر لیا کہ نکاح سے فارغ ہو کر میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ لہٰذا نکاح کے چند دن بعد میں نے اپنے محسن سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ضرور جاؤ، لیکن پہلے اکیلے جانا، بیوی کو ساتھ لے کر نہ جانا، مناسب نہیں ہے، وہاں آپ کی سوتیلی ماں ہے، لڑائی جھگڑا تو ہوگا، یہ اچھا نہیں ہے، وہاں جا کر آپ ان سے لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ معافی مانگنا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے تحفے لے کے جانا، کیونکہ تحفے دینا سنت ہے، اور سارے راستے درود شریف پڑھتے ہوئے جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محسن بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور سارے راستے درود شریف پڑھتا ہوا ٹرین کے ذریعے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، نظروں میں بہن بھائیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اپنے گھر پہنچا، چھوٹے بھائی نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں تیرا بھائی ابراہیم ہوں۔ وہ گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اتنے میں سب بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، باری باری سب سے ملا۔ سوتیلی ماں جو مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اور کہا، باہر ہی ملتے رہو گے، اندر نہیں آؤ گے؟ خوشی کے وہ لمحات کیسے بیان کروں۔ اندر جا کر سب کا سامان نکالا، سب سے پہلے سوتیلی ماں کو ان کا تحفہ دیا، اس کے بعد اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو دیا۔ میں نے دیکھا کہ خوشی سے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کئی دن ان کو اپنی داستان سنانے میں گزر گئے۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد میں نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ سب اداس تھے۔ میرے بہن بھائیوں نے الگ سے مجھے بتایا کہ آپ جیسے حالات چھوڑ کر گئے تھے ویسے ہی ہیں، بلکہ ماں اب پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرتی ہے اور کام لیتی ہے، البتہ جب سے آپ آئے ہیں ان کا رویہ بدلا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سوتیلی ماں ہے یا حقیقی ماں ہے۔ اب آپ چلے جائیں گے تو پھر سے ہمارا وہی حال ہوگا۔ آپ ابا جان سے بھی نہیں ملے جو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ اب ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں جس سے آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور کوئی ظلم نہیں ہوگا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر میں نے اپنے محسن کا بتایا ہوا درود شریف انہیں سکھایا اور کہا کہ آپ کا بھائی جس مقام پر ہے وہ اسی درود شریف کی برکت سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سسر نے شادی کے بعد اپنا کاروبار بھی میرے حوالے کر دیا تھا اور میں نے تسلی دی کہ اب میں آتا جاتا رہوں گا۔ بہرحال میں اپنی بہن بھائیوں کو خوب تسلیاں دے کر واپس آ گیا۔ اسی دوران حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ملک تقسیم ہو گیا اور میرے محسن، میرے سسر نے جلدی اپنا کاروبار سمیٹا اور پاکستان جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ یہاں سکھوں اور ہندوؤں نے انہیں شہید کر دیا۔ ایسی افراتفری مچی کہ جس کا
جس طرف رخ ہوا اسی طرف چل پڑا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ایک قافلے کے ساتھ بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں آباد ہونے کی ایک الگ ہی داستان ہے۔ بہرحال درود شریف کی برکت سے سارے کام آسان ہو گئے۔ سالوں کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر گیا۔ میرے والد صاحب گھر پر ہی موجود تھے، بہن بھائی گھر پر نہیں تھے۔ والد صاحب نے پہچانا نہیں۔ سوتیلی ماں نے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، حیران ہوئے، پوچھنے لگے یہ عورت کون ہے اور یہ بچے؟ میں نے بتایا یہ آپ کی بہو ہے اور یہ میرے بچے ہیں۔ بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ سگی بہنوں کی شادیاں کر دی گئی ہیں اور بھائی نے دکان کر لی ہے، جبکہ سوتیلے بھائی اور بہن ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن سب سے زیادہ مجھے اس بات کا دکھ ہوا کہ درود شریف صرف میں نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو پڑھنے کا بتایا، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو کیوں نہ بتا سکا۔ شاید وہ بھی پڑھتے تو آج ان کی جان بچ جاتی۔ بہرحال اب میرے بہن بھائی خوش و خرم ہیں۔ میں یہاں پاکستان میں آباد ہوں، کئی دفعہ حج کر چکا ہوں، عمرے ادا کر چکا ہوں، اپنا مکان ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں، ہم سب بہت خوش ہیں، آباد ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ درود شریف کی برکت سے ہے اور میرے محسن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ سب درود شریف کی برکت ہے کہ درود شریف انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ کہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر سے بھاگے ہوئے تھے، اور کہاں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کیا تو کھانا بھی ملا، رزق بھی ملی، برکت ہوئی، رہنے کی جگہ بھی ملی، شادی بھی ہوئی، جان کی حفاظت بھی رہی، سلامتی بھی ملی، عزت بھی ملی، اور سب کچھ ملا۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس لیے کہ اگر ہم بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں بے پناہ نوازے گا، غیب سے رزق نصیب ہوگا، مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہوں گی، جائز خواہشات آسان طریقے سے پوری ہوں گی، دل کا سکھ اور چین نصیب ہوگا، سب سے بڑھ کر آخرت کا سفر آسان ہوگا، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹس، شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔